الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تشدید فی الغیبۃ للصائم۔ یہ باب محدثین نے اس حدیث کے اوپر باندھا ہے غیبت کے بارے میں، حالانکہ اس باب کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ حدیث صرف غیبت کے بارے میں نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ، دھوکہ، فریب ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور غیبت بھی ان کا ایک فرد ہے، لیکن اس حدیث کے عموم کی وجہ سے محدثین نے یہاں پر غیبت کو بھی درمیان میں لے لیا اور فرمایا کہ غیبت کرنا روزہ دار کے لیے بغیر روزے کے کتنی بری ہے۔ دیکھیں، غیبت کے بارے میں تو خاص طور پہ اللہ جل شانہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ یہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور فرمایا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت نہ کرو، یہ بغیر روزے کے ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو دردناک عذاب ہوگا بسبب جھوٹ کے۔ اب جھوٹ کیا ہے کہ ایک خلاف واقعہ، ایک کام نہیں ہوا اور اس کو بیان کرنا کہ یہ ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور پھر اس کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا، یہ قول زور ہے، یعنی دھوکہ، فراڈ، کسی کو دھوکہ دینا کہ بھئی اس سے وہ جیسے تاجر حضرات اکثر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ چیزیں منع ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس باب کے اندر فرمایا کہ جو آدمی لم یدع قول الزور والعمل به فلیس اللہ حاجة بأن یدع طعامه وشرابه۔ کیا مطلب ہے کہ جس آدمی نے جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، غیبت نہیں چھوڑنی تو پھر پیاسا بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی روزہ نہ رکھے، یعنی جس آدمی نے غیبت کرنی ہے تو روزہ نہ رکھے، جس نے جھوٹ بولنا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بھئی مطلب یہ ہے جیسے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا المہاجر حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ نہیں ہیں جو ایک مکے سے مدینے آ جائے تو مہاجر ہو گیا، ایک علاقے کو چھوڑ کے۔ فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کھانا پینا، جماع کرنا یہ مباح چیزیں ہیں، تمہارے الگ کلو وشربو، کھاؤ پیو، مباح ہے، تو جب تم مباح کام کو چھوڑ سکتے ہو تو غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا یہ تو حرام ہیں۔ تو جب مباح کام کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کھانا پینا جو کہ تمہارے لیے اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مباح ہے، کھاؤ پیو مباح ہے، اور اتنا کھانا جس پہ آدمی عبادات پر قوت حاصل کرے، اس کھانے پہ تو اجر بھی ملے گا۔ لیکن جب حضور نے فرمایا تم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو جو مباح کام ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر جو غیبت، جھوٹ اور دھوکہ ہے، جو حرام ہیں، ان کو تو بطریق اولا چھوڑنا چاہیے تھا۔ لیکن جب یہ نہیں مطلب کہ جب تم نے جھوٹ بولنا ہے تو روزہ نہ رکھو، یہ مطلب ہے حضور کا کہ جب تم ایک مباح کام چھوڑ سکتے ہو تو پھر ایک حرام کام تو بطریق اولا تمہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ لہٰذا بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ روزے میں غیبت کرنے سے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کی برکات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ان احادیث کے اندر برکات مراد ہیں، تو لہٰذا جب سارا دن روزہ بھی رکھا اور غیبت بھی کرتے رہے تو فرمایا کہ اب اس کو کوئی ثواب جب نہیں ملنا تو پھر بھوکا پیاسا رہنا ہی ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر وکم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما، کہ بہت سے شب دار ایسے ہیں جو تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے ثواب میں سے بجز بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ پھر اس کے اندر بھی علماء کے اقوال ہیں کہ جس نے روزہ رکھا تو اس کو بھوکا پیاسا کیا ملا؟ بعد میں فرمایا کہ اس نے روزہ رکھا اور افطار کیا حرام مال سے، تو جتنا روزے کا ثواب تھا اتنا حرام مال کھانے کا گناہ ہو گیا، تو نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے روزہ تو رکھا اور اس نے اللہ کی حلال چیزوں کو تو چھوڑا لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا۔
حرام چیزوں کو اس نے نہیں چھوڑا، لہٰذا غیبت۔ ایک دو عورتوں کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا کہ وہ روزہ ان کو بہت لگ رہا ہے اور بڑی مشقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا، ان میں الٹی قے کرنے کا حکم دیا۔ جب قے کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے نمودار ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے امت کو دکھانا تھا۔ حضور نے فرمایا ان عورتوں نے روزہ تو رکھا تھا حلال مال سے، لیکن یہ حرام کام کرتی رہیں، غیبت کرتی رہیں۔ تو اللہ جل شانہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ بھائی کا، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو یہ گوشت کے مترادف ہے۔ اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے گا اور روزے میں ان تمام منکرات کو چھوڑ دے گا، اس کو روزہ نہیں محسوس ہوگا، اور جو آدمی روزہ رکھے گا اور ان منکرات میں سے دھوکہ، فراڈ، چوری، غیبت یہ کام کرتا رہے گا، اس کو روزہ محسوس ہوگا، جس کو ہم روزے کا لگنا کہتے ہیں کہ روزہ اس کے اوپر بڑی مشقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے 18 گھنٹے کا روزہ رکھوا لیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔